السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کل رجسٹرڈ جماعت المسلمین مجمع صحابہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، تو اس دوران میں نے جماعت المسلمین رجسٹرڈ کے امیر اور علماء سمجھے جانے والے لوگوں کے نام ایک کھلا خط لکھا، تو اس میں نے یہی مطالبہ کیا کہ آپ کی کتاب کے مطابق اجماع صحابہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور آپ لوگوں نے انکار کیا۔ تو اس دوران میں انکار کا جو عرصہ آپ نے گزارا، اس میں آپ کافر رہے یا مسلم رہے، اس کا جواب دیجئے۔ دو جوابات آئے میرے سامنے، ایک ارشد صاحب کا جو جماعت میں آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں کبھی نکل جاتے ہیں، پھر ان پر القاء ہو جاتا ہے تو پھر سے وہ واپس آ جاتے ہیں، دلائل کو چھوڑ کر القاء پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بھی بات کو گھمایا، جیسا کہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ کی عادت ہے، ان کا اصول ہے، ان کا دستور ہے، ان کا طریقہ ہے کہ اصل بات کا جواب نہیں دینا۔ اس سوال کو وہ بھی پی گئے کہ اس عرصے میں وہ کافر رہے یا نہیں، الٹا مجھ پر سنگین الزام لگانے کا الزام عائد کر دیا، بدگمانی کا الزام عائد کر دیا کہ جی ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے۔ حضرت میں نے کب کہا تھا کہ آپ کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لکھا ہوا ہے تو نکالنے کا فیصلہ ہوا نا، میں تو نکالنے کے فیصلے پر بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کے عرصے کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے تو آپ کافر رہے یا مسلم رہے۔ اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا۔ دوسرا جواب سفیان صاحب کی طرف سے آیا، جو اشتیاق صاحب کے بیٹے بھی ہیں، اور انہوں نے ایک کتابچہ بھی لکھ رکھا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے معلم جماعت المسلمین، یعنی پوری جماعت المسلمین کے معلم، ٹیچر، استاذ ہیں۔ اب استاد صاحب نے جو گفتگو کی تو اس پر بھی بڑی حیرت ہوتی ہے۔ بہرحال آپ سن لیجئے ان کے کچھ باتیں، اور پھر اس پر ہمارا جواب بھی سنیے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نہیں ہے میرے خیال میں، تبھی وہ یہ لکھ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ جماعت المسلمین میں موجود نہیں ہے، اور اس لیے ان کو وہ تمام حقائق نہیں پہنچتے ہوں گے کہ جو جماعت المسلمین کے ہیں۔ یہ جو لیٹر چل رہا ہے، جو 6 سال پہلے لکھا گیا تھا، یہ نوٹس نکالا گیا تھا ماہ ذو الحجہ میں، اس لیٹر کے میرے خیال سے مجھے اصل میں صحیح سے یاد نہیں آ رہا، اور وہ ڈیٹا میرے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ وہ میرا پرانا موبائل خراب ہو گیا، ورنہ میں آپ کو نکال کے بھیج دیتا۔ جب یہ لیٹر ایشو ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد زین صاحب نے آڈیو جو نکالی تھی امیر ہند کے نام، اس کے میرے خیال میں ایک ہفتے بعد ہی امیر صاحب کی ایک آڈیو نکالی گئی تھی، جس پر امیر صاحب نے ان تمام چیزوں سے رد کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ ہم یہ الفاظ نہیں نکال رہے، اور اجماع الصحابہ کو انکار کرنا تو کبھی ہمارے عقیدے میں تھا ہی نہیں۔ آپ سن چکے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہوا تھا نکالنے کا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ 6 سال پہلے ہوا تھا، اور اس کے ایک ہفتے بعد ہی آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب اپنی اس وائس کے سب سے آخر میں آپ ان کے سنیں گے، ان کی وائس میں، کہ جب واویلا ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہفتے کے اندر اندر ہی، ایک ہفتے کے بعد ہی امیر صاحب کی وائس آ گئی کہ ہم نہیں نکال رہے، دوبارہ فیصلہ کر دیا گیا۔ اچھا چلیے جی، مجھے حقائق نہیں معلوم، میں آپ کی جماعت کے اندر نہیں ہوں، اس وجہ سے مجھے نہیں معلوم۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ ذہن صاحب کی اسکرین شاٹ چل رہی ہے اسی 2020 جنوری کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب تک اس بات پر قائم ہوں کہ یہ الفاظ نکال دینا چاہیے۔ آپ کی جماعت کے عالم ہیں، جب انہیں ہی نہیں پتہ کہ جماعت کا کیا فیصلہ ہے، اور جماعت کے فیصلے کے باوجود بھی وہ لوگوں کو میسج کر رہے ہیں، ٹائپ میسج، ٹیکسٹ میسج، کہ جی اس کو نکال دینا چاہیے، یہ آپ کا پھر آپس کا معاملہ ہے۔ ذہن صاحب کہہ رہے ہیں تو اس اعتبار سے تو 6 سال ہی بنتے ہیں۔ اب آپ کے امیر صاحب نے ایک ہفتہ بعد اس واویلے کی وجہ سے، یعنی پاکستان میں لوگوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا، جماعت کے لوگوں نے کہ کیا ہوا، اجماع صاحبہ کو کیوں نکالا جا رہا ہے، تو دوبارہ ایک ہفتہ بعد ہی فیصلہ کر دیا کہ نہیں نکال رہے۔ مطلب یہ علم کا معیار ہے کہ ایک ہفتہ پہلے متفقہ فیصلہ ہوتا ہے، دستخط کیے جاتے ہیں کہ جی نکال دیا جائے گا، اور پھر جو ہے نا وہ دوبارہ ایک ہفتے بعد ہی جو ہے نہیں نکالا جائے گا۔ کہ بچوں کا کھیل ہے، کنچوں کا کھیل ہے، کیا دین ایسے ہوتا ہے؟ دین کی گہری سمجھ بوجھ رکھنے والا، سوجھ بوجھ رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا ایسی باتیں کر سکتا ہے جو آپ کے والد محترم اشتیاق صاحب نے کی؟
ایک ہفتے پہلے جو ہے نا دستخط کی اعلامیہ جاری کیا کہ جی نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، شورا کے ارکان سے بھی دستخط کروائے، زین صاحب کے بھی دستخط تھے۔ ایک ہفتے بعد پھر انہوں نے آڈیو جاری کی، نوٹس بورڈ کیوں نہیں جاری کیا، پھر نوٹس کیوں نہیں جاری کیا، تحریر کیوں نہیں جاری کی؟ چلیے، اب آپ کے بقول ایک ہفتہ جو ہے نا وہ انکاری رہے۔ میرا اصل سوال تو یہی تھا نا کہ جب آپ انکار کا فیصلہ کر چکے، رجسٹرڈ جماعت کے کتابچے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اجماع صحابہ حدیث کی ایک قسم ہے اور قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہے، جب اجماع صحابہ بھی حدیث ہے تو انکار کرنے والا کافر ہوا۔ اس ایک ہفتے میں آپ لوگ کافر رہے یا مسلم رہے، یہ بتا دیجیے آپ۔ اس سوال کا جواب آپ دے سکتے ہیں، یا جماعت المسلمین کی پختہ عادت، ان کا دستور، ان کا طریقہ، ان کا نہج، ان کا اصول، کہ اصل سوال کا جواب نہیں دینا ہے، گھومتے جانا ہے، گھماتے جانا ہے، اصل سوال کا جواب نہیں دینا ہے۔ اصل سوال کا جواب دیجیے کہ اس ایک ہفتے میں آپ کافر رہے یا مسلم رہے، یہ آپ سے سوال ہے۔ جب انکار کرنے والا کافر ہے تو اجماع صحابہ کا انکار تو کیا نا، تحریر تو موجود ہے، تو جب انکار کیا تھا تو کافر ہو گئے تھے یا مسلم رہے تھے؟ اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ اب آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نکالنا عقیدے میں تو نہیں تھا، عقیدے کے خلاف پھر فیصلہ کیا، اس کا مطلب اشتیاق صاحب نے اب کیوں کیا یہ فیصلہ، کیوں کیا، اپنے عقیدے کے خلاف لیٹر کیوں جاری کیا، اور اس لیٹر کو پورے ملک میں کیوں پھیلایا گیا، حتیٰ کہ ہندوستان والوں کو بھی جو ہے وہ اطلاع دینے کے لیے زین صاحب سے اعلامیہ کیوں جاری کروایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، یہ بھی آپ سفیان صاحب سے سن لیجئے۔ اجماع صحابہ کو انکار کرنا تو کبھی ہمارے عقیدے میں تھا ہی نہیں۔ صرف اس وقت جماعت المسلمین سری لنکا جو ہے وہ اس معاملے میں اختلاف کر رہی تھی، اور اس الفاظ سے، اس لفظ سے، لفظ اجماع سے ان کو مغالطہ ہو رہا تھا، اور اس لیے یہ بات کی گئی تھی کہ یہاں سے یہ لفظ ہٹا دیا جائے تاکہ اجتماعیت بھی برقرار رہے اور ان کے بھی معاملات سلجھ جائے۔ اچھا جناب، انکار نہیں تھا لیکن پھر بھی لیٹر جاری کیا، کیوں جاری کیا؟ کہ سری لنکا والوں کو جو ہے مغالطہ تھا، ان کو اعتراض تھا، ان کو ساتھ رکھنے کے لیے، اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ جناب اس کا نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اجماع صحابہ والی بات نکال دیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اجماع صحابہ کو ماننا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ یقیناً ثابت ہے، ہمارے نزدیک تو میں الحمدللہ بیان بھی کر چکا ہوں دلائل کے ساتھ۔ تو اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، صرف اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ اس کا جتھا، اس کی پارٹی کے لوگ اس کے ساتھ رہیں، جتھا نہ ٹوٹے، لوگ ساتھ رہیں، لوگ چھوڑ کر نہ چلے جائیں، قرآن و حدیث کا انکار اس بنیاد پر کرنا کہ کچھ لوگ جو جماعت میں ہیں وہ نکل نہ جائیں، کیا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ بتائیے، کیا اسلام اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں کے انکار کے ڈر سے آپ حق کا انکار کر دیجیے گا، قرآن و حدیث کا انکار کر دیجیے گا؟ اگر ان لوگوں نے قرآن مجید غور سے پڑھا ہوتا تو کبھی بھی ایسی بات نہ کہتے، اگر انہیں دین کی سمجھ ہوتی تو کبھی بھی چند لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، چند ہو یا ہزار لوگوں، انہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے دین حق کا انکار نہ کرتے۔ اجماع صحابہ آج بھی جماعت المسلمین کے لٹریچر میں موجود ہے، انکار کرنے والے کو کافر بھی لکھا گیا ہے، تو کفر کے مرتکب نہ ہوتے، صرف چند لوگوں کو ساتھ رکھنے کے لیے خود انسان کافر ہو جائے، کیا اس کی دین میں اجازت ہے؟ اگر قرآن غور سے پڑھا ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ کرتے۔ سنیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس سورت نمبر 10 ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، تو وہ لوگ جو ہمارے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے تبدیل کر دیجیے، اگر یہی رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں سے کچھ تبدیلیاں کر دیجیے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات مان لی کہ جی یہ قرآن ہمیں ہضم نہیں ہو رہا، اگر یہی قرآن رکھنا چاہتے ہیں کچھ چلیں رکھ دیجئے لیکن کچھ باتیں تبدیل کر دیجئے، جیسے آپ سے مطالبہ ہوا کہ اجماع صحابہ نکال دیجئے تو آپ نکالنے پر راضی ہو گئے، جبکہ اجماع صحابہ خود آپ کے نزدیک بھی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، قرآن کو بدلنے کی بات کی گئی، مطالبہ کیا گیا آپ سے، یہی مطالبہ کیا گیا نا، مطلب قرآن کی بات کا انکار کرنے کا مطالبہ تو یہی ہوگا کہ جی اس بات کو نکال دیجئے، مطلب اس کا انکار کر دیجئے، آپ اس کو تیسری چیز مان لیجئے۔ اور آپ لوگوں نے تیسری چیز کہا ہے، زین صاحب نے بھی کہا ہے خود کہ تیسری چیز کو نہیں مانتے، تیسری چیز بنا لیا آپ نے اس کو، حالانکہ یہ قرآن و حدیث کے اندر ہی ہے۔ اچھا،
آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں، مناسب ہی نہیں کہ میں اسے تبدیل کر دوں خود اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو اس چیز سے خوف رکھتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں، بڑے دن کا عذاب یعنی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں تو نہیں تبدیل کر سکتا اس بات کو۔ تو قرآن کے مطابق اشتیاق صاحب کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، رکن شورا کے دیگر افراد یا جماعت کے دیگر عہدیدار اگر عالم نہیں ہیں تو زین صاحب تو عالم تھے، ان کو یہی جواب دینا چاہیے تھا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، جماعت المسلمین کے لٹریچر میں بھی قرآنی آیات سے اجماع صحابہ کو ثابت کیا گیا ہے، لیکن آپ لوگ تو مان گئے، پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ ایک ہفتہ تھا، بس ایک ہفتہ نہیں، 7 منٹ کے لیے ہوتا ہے، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن میں کئی گھنٹے کئی منٹس کئی سیکنڈز ہوتے ہیں، 7 منٹ کے لیے بھی اگر آپ مان گئے تھے تو آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ آپ دین سے ثابت شدہ بات، قرآن سے ثابت شدہ بات کو نکالنے پر راضی ہو جائیں، ایگری ہو جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جی جماعت المسلمین سری لنکا والے جو ہیں وہ ناراض نہ ہوں، اجتماعیت برقرار رہے۔ اچھا، گویا اجتماعیت قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز ہو گئی کہ قرآن تبدیل ہو جائے، دین تبدیل ہو جائے، معافی مشکل، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو چند ہزار لوگ بڑی مشکل سے جمع ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ٹوٹ کے نہ جائے، وہ تو پھر بھی چلے گئے۔ اب آپ نے نہیں بدلا تو اسی لیے نہیں بدلا نا، تو کہ جن کو روکنے کے لیے آپ بدل رہے تھے وہ تو مانے ہی نہیں، اگر وہ مان جاتے اور جماعت میں ہی رہتے تو پھر آپ نکال دیتے، پھر آپ کے نزدیک یہ دین بھی نہیں ہوتا، دین کو آپ لوگوں نے کھلونا بنایا ہوا ہے، دین کو آپ لوگوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، کھیل بنایا ہوا ہے، بچوں کا تماشا بنایا ہوا ہے، جب چاہیں گے جو چیز دین قرار دے دیں گے، جو چیز چاہیں گے نکال دیں گے۔ اب آگے سفیان صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اگر اپنی جماعت کی تاریخ سے، اپنی جماعت کی حقیقت سے، اپنی جماعت کے لٹریچر سے واقف ہوتے تو یہ بچکانہ بات وہ نہ کرتے، لیکن انہوں نے کر دی ہے، تو آپ سن لیجئے، جب سنیں گے تو میں عرض کروں گا اس کا جواب انشاءاللہ۔ کہ اگر یہ فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا، بالکل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس فیصلے کو قلعدم کر کے عامر صاحب نے آڈیو نکالی تھی، اگر اس فیصلے پہ ہم قائم رہتے تو کیا 6 سال تک ہمارے عقیدے میں وہ پمفلیٹ موجود، پمفلیٹ پہ وہ تحریر موجود رہتی، وہ لائن جو ہم نکال رہے تھے، وہ سطور، وہ؟ اچھا جناب، اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر جناب ہم لوگ اگر فیصلے پہ برقرار رہتے تو 6 سال تک ہماری تحریر موجود رہتی، وہ لائن موجود رہتی جس کو ہم نکال رہے تھے۔ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، جماعت المسلمین رجسٹرڈ کے لیے یہ کوئی نئی چیز تھوڑا ہے۔ مثال کے طور پر ان کو جو ہے نا کوئی دکھائے ان کا پمفلٹ جماعت المسلمین اور اہل حدیث میں بنیادی فرق، تو یہ کب کا چھپا ہوا ہے، کوئی ان کو بتائے، تاریخ ماہ شعبان 1399 یا 96 لکھا ہوا ہے، اس پر دیکھ لیا جائے تو اس میں بنیادی فرق بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ دونوں کا اصول ایک نہیں، دوسرا یہ کہ اہل حدیث کسی خاص مسلک کے پابند ہیں، جماعت المسلمین کسی خاص مسلک کی پابند نہیں ہے، جماعت المسلمین کا دین تو ہے، مسلک کوئی نہیں، جماعت المسلمین رجسٹرڈ کا کوئی مسلک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ تحریر جو ہے 1395 کی ہے، میں ٹھیک سے دیکھ لیتا ہوں۔ 1399 کی تحریر ہے، 1399 ہجری کی تحریر ہے یہ۔ اس میں مسلک کا انکار کر رہے ہیں کہ جماعت المسلمین کا تو کوئی مسلک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ تلاش حق اٹھائیے، تلاش حق کا جو نسخہ میرے پاس ہے وہ کب کا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اشاعت نمبر جو ہے 11 ہے اور سال اعتبار لکھا ہوا ہے 1425 ہجری 2004، 1425 1399، 26 سال ہو گئے، 26 سال پہلے انکار کیا تھا کہ مسلک کوئی نہیں ہے جماعت المسلمین کا۔ اب یہ جو آخری ایڈیشن اب تک میرے پاس ہے یہ جو ہے وہ 11واں ایڈیشن ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، شاید اس کے بعد جو ایڈیشنز آئے ہیں اس میں بھی اب تک یہ بات اسی طرح علی حال ہی موجود ہے یا نہیں، اگر کسی کو معلوم ہو اس کے پاس اس کے بعد کا اشاعت نمبر ہو تو وہ مجھے ضرور اطلاع دے۔
صفحہ نمبر 133 پر لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کوئی شک ہے اپنے مسلک پر، مجھے کوئی شک اپنے مسلک پر ہوا ہے. ہمارا مسلک تو ماشاءاللہ پاک و صاف ہے، اور اس سے بہتر کوئی مسلک ہی نہیں. اور جب تک انسان اس مسلک پر نہیں آئے گا تب تک اس کا معاملہ مشکوک ہے. یہ بالکل بجا اور درست بلکہ حقیقت ہی ہے. اب یہ ساری باتیں کہ مسلک سب سے بہتر ہے، ہمارا مسلک سب سے، جب رجسٹرڈ جماعت المسلمین کا کوئی مسلک ہی نہیں ہے تو خلاصہ تلاش حق صفحہ 133 اشاعت نمبر 11 1325، 1399 میں آپ نے انکار کیا تھا. 26 سال بعد اب تک مسلک کا لفظ آپ کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت ہمارا مسلک، ہمارا مسلک، جب آپ کہیں گے ہمارا مسلک، اور یہ نواب صاحب کا خط ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تک نواب صاحب مسعود صاحب کے اصول کے مطابق بھی اسلام قبول کر چکے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ تحریر اب تک باقی ہے. مسلک والی بات، جب آپ کا مسلک ہی نہیں، 1399 میں ہی مسلک نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے کی بھی کوئی تحریر تلاش کی جائے تو تب بھی آپ کا کوئی مسلک نہیں ہوگا. 1395 میں ہی کوئی نہیں ہوگا جب جماعت یونیورسٹی کی بنیاد پڑی تھی. 26 سال بعد یہ بات اسی طرح موجود ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کتابچے میں 1399 میں انکار کیا گیا تھا کہ جی جماعت المسلمین اہل حدیث کے اصول 4 ہیں، تو تیسرا اصول اجماع صحابہ لکھا ہوا ہے، جبکہ اپنا اصول بتایا ہے کہ جماعت المسلمین کے نزدیک صرف 2 چیزیں، جماعت المسلمین کے نزدیک صرف 2 چیزیں، اصل دین جو قرآن و حدیث میں ہے بس، اور ان کے نزدیک ان کے اصول 4 ہیں. تو وہاں جو ہے نا وہ آپ نے اس کے اجماع صحابہ و تابعین کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. جب روز اول سے، جیسے ارشد صاحب نے لکھا ہے، روز اول سے ہی ہم اجماع صحابہ کو مانتے ہیں، تو پھر اہل حدیث پر کیوں اٹیک کیا اجماع صحابہ ماننے پر؟ کم از کم اجماع صحابہ کا ذکر تو نہ کرتے نا، کم از کم اجماع صحابہ کو تو ذکر نہ کرتے نا. نیچے وضاحت ہی کر دیتے مسعود احمد صاحب کہ جی اجماع صحابہ تو ہم بھی مانتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اجتہاد، پھر اجتہاد پہ بات کرتے. 3 تو آپ بھی مانتے ہیں نا، قرآن حدیث اجماع. آپ کہیں گے نہیں جی اجماع تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا تیسری چیز نہیں ہے، تو ہماری باری میں بھی وہ تیسری چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال مختصر یہی کہوں گا کہ جو چیز آپ انکار کر چکے ہیں 26 سال کے بعد بھی آپ کی کتاب میں موجود ہے. 1325 تک کہہ رہا ہوں، اور اگر اب تک باقی ہے تو پھر 26 پر 36 ہو جائیں گے. 41 چل رہا ہے، 15 سال مزید ملا لیں، 25 پر 15 مزید ملا لیں تو 40 41 سال ہو گئے. اب تک آپ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، مسلک والی بات. اور آپ کہتے ہیں کہ 6 سال تک برقرار رہتا. جو جماعت جس چیز کا انکار کرتی ہے 40 سال بعد بھی اس کی کتاب میں وہ چیز باقی رہتی ہے، تو 6 سال کیا ہے اس جماعت کے سامنے؟ اور ایسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور انشاءاللہ دوں گا، کہ جس چیز کو آپ لوگوں نے جس کا انکار کیا اس کے باوجود بھی وہ چیزیں آپ کی کتابوں میں رہیں. آپ مذہب کو بھی نہیں مانتے نا. ابھی تک تلاش حق میں لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، ٹھیک ہے. آپ اٹھائیے 2 سختتین پر اعتراض، 2 سختے والا کتابچہ، اس میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مذہب تو یہ، میرا مذہب تو یہی ہے. اب انہوں نے مذہب کا لفظ استعمال کیا، وہاں پہ مذہب کے لفظ موجود ہیں. جب مذہب بری چیز ہے، مذہب کے خلاف آپ کتاب سے چھاپ چکے ہیں، تو اب تک یہ کیا کر رہا ہے آپ کی کتاب میں؟ تضادات کا مجموعہ ہے رجسٹرڈ جماعت المسلمین. حضرت یہ مت کہیے کہ اگر ہم نے نکال دیا ہوتا تو 6 سال تک کیسے برقرار رہتا. 40 سال سے برقرار ہے. جن چیزوں کا آپ انکار کر رہے ہیں اب تک آپ کی کتابوں میں موجود ہے، دونوں ساتھ چلا رہے ہیں. تضادات کا مجموعہ ہے رجسٹرڈ جماعت المسلمین. تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یا بنی تعلم قبل ان تتکلم، لڑکے پہلے کچھ سیکھ لو بولنے سے پہلے، لڑکے بولنے سے پہلے کچھ سیکھ لو، جب سیکھو گے تو پھر بولنا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اسلام کی ڈور تھما دی گئی ہے کہ کس کو کافر سمجھنا ہے، کس کو مسلم سمجھنا ہے. ایسے لوگوں کو معلم بنایا گیا ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا کچھ، کہ جی وہ سری لنکا کی جماعت کو ساتھ رکھنے کے لیے، اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے وقتی طور پر امیر صاحب نے لیٹر جاری کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا، لیکن جب واویلا ہوا تو پھر وہ دین بن گیا پھر سے جس چیز کا انکار کیا تھا. یہ کفر اسلام کا گیم چلایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، کھیل بنایا ہوا ہے. اپنے اصولوں پر اب آج تک کافر ہیں آپ لوگ، اپنے اصولوں پر، رجسٹرڈ جماعت المسلمین کے اصولوں پر آپ لوگ آج تک کافر ہیں. مسلم ابھی تک نہیں ہیں آپ لوگ. جس کا دل چاہے سامنے آئے بات کرے، ہم انشاءاللہ اس پر ثابت کر دیں گے کہ رجسٹرڈ جماعت المسلمین کی اپنی تحریروں اور اصولوں کے مطابق آپ لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، شریعت ساز ہیں. ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے آپ کو، نہ سمجھتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں.
صاف جواب دے رہے ہیں، صاف صاف کہہ رہے ہیں، آپ کی طرح لگی لپٹی نہیں کہہ رہے کہ کہتے نہیں ہیں، سمجھتے ضرور ہیں آپ، لیکن ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، صاف بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو تو آپ پر اندازہ ہوگا کہ آپ کس قدر گمراہی کا شکار ہیں، اپنے اصولوں کے مطابق آپ کافر ہیں لیکن آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ لوگوں کے سینے کھول دے، ذہن کھول دے، دماغ کھول دے، دل کھول دے کہ آپ حق بات کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائے تقلید سے، عصبیت سے، فرقہ واریت سے اور تعصب اور جانبداری سے، پارٹی کے، جماعت کے تعصب سے۔ اللہ